بڑے دانشور تھے. جب ان سے کسی نے کہا کہ جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا جب حسین نے نہیں کی تھی تو صحابہ نے کیوں کی تھی؟ ایک سنی دانشور کا کیا خوبصورت جملہ. اب دیکھیں جو حق اور سچ کی بات کرے ممبر سے اس کا نام لیا جاتا ہے. کہتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی بیعت تو پھر صحابہ نے کیوں کر لی تھی؟ کسوٹی پیمانہ اہل بیت ہے بھائی. پیمانہ نبی دے کے گئے اہل بیت کو. اب میں کیا کروں کہ سنی بھائیوں کو دیکھ دیکھ کے مجھے سنی عالم ہی زیادہ یاد آ رہے ہیں. مولانا ہاشمی میاں لکھنؤ کے رہنے والے ابھی زندہ ہیں. ہمارے بریلوی بھائیوں کا بہت بڑا نام ہے. قاضی ملت ان کا لقب ہے. میں ان سے مل کر بھی آیا جب لکھنؤ گیا جی. مولانا سلمان ندوی سے بھی مل کر آیا, وہ دیوبندی ہے. اور مولانا ہاشمی میاں سے بھی مل کر آیا, وہ بریلوی ہے. اور مولانا علامہ آیت اللہ حمید الحسن صاحب نجفی سے مل کر آیا, وہ شیعہ ہے. میں ہاں تینوں اپنے اپنے خاص طور پر بر صغیر کے بڑے ناموں میں سے ہیں. ہاشمی میاں کا ایک کلپ اس پہ بھی موجود ہے یوٹیوب پر بھی. میں یوٹیوب کی باتیں نہیں کر رہا لیکن ان کا وہاں موجود ہے. تو ہاشمی میاں فرمانے لگے کہ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا, توجہ ہے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب. یہ کیوں نہیں فرمایا؟ ہاشمی میاں کہتے ہیں اگر یہ فرمایا ہوتا تو صحابہ کرام بہت زیادہ جیتے تو 300 سال. 300 سال کے بعد کوئی صحابی ہی زندہ نہ رہتا. اور کتاب کے ساتھ اہل بیت اس لیے کہا کہ یہ تو قیامت تک رہے. اب یہ ایک سنی عالم دین کی تشریح ہے اس حدیث کی. سرکار نے اس لیے فرمایا کیونکہ کتاب تو رہنی ہے اور کتاب کے ساتھ اسے رکھا جائے جو رہے. اور کتاب کے ساتھ اگر قیامت تک کوئی رہ سکتا ہے تو نبی کی اہل بیت. اور میرے عزیزوں, میرے بچوں, جوانوں, اگر آپ میں سے کوئی مجھے مجلس کے بعد روک لے, یہ کتاب تو آج بھی مسجد میں رکھی ہوئی ہے, قرآن تو آج بھی ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے, اہل بیت کہاں ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ممبر سے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کی قیامت تک رہیں گے. اہل بیت کہاں ہے؟ تو سرکار نے یہ اعلان فرما دیا, توجہ چاہوں گا, سرکار نے یہ اعلان فرما دیا کہ لن یفترقا. یہ قرآن اور اہل بیت ایسے جڑے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو جس نبی نے کہا تھا نا اللہ ہے, وہی نبی کہہ رہا ہے یہ جدا نہیں ہوں گے. تو جیسے ہم نے مانا ان کے کہنے میں کہ اللہ ہے, ایسے ہی مانو کہ اہل بیت بھی ہیں. اب کہاں ہے اہل بیت؟ اب سوال یہ ہے اہل بیت کہاں ہے؟ نبی نے کہہ دیا ہے. مجھے نظر نہیں آ رہے تو میں اپنی آنکھوں کا دھوکہ مانوں. یہاں مولانا قلب صادق صاحب, وہ بھی اتفاق سے لکھنؤ کے آئے. مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب پاکستان بہت آتے رہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا قریب سے. پچھلے 2 سال پہلے ان کی رحلت ہو گئی, بہت آئے پاکستان. ڈاکٹر قلب صادق فرماتے ہیں کہ جب نبی نے یہ فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے, اور قرآن ہے تو ماننا پڑے گا اہل بیت بھی ہے. انہوں نے بچوں کو مثال دینے کے لیے, اور آج بھی مجلس کی بڑی تعداد کم سے ساتھیوں کی ہے تو میں مثال انہی کی دہرا رہا ہوں. وہ فرمان لگے شادی کی تقریبات میں آپ جاتے ہیں, مردوں کی طرف دولہا بیٹھا ہوتا ہے اور عورتوں کی طرف دلہن بیٹھی ہوتی ہے. نہ مردوں نے دلہن کو دیکھا ہوتا ہے نہ عورتوں نے دولہا کو دیکھا ہوتا ہے, مگر دولہا کو دیکھ کر سب کو یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ دلہن ہے, اور دلہن کو دیکھ کر سب کو یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ دولہا ہے. ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. اور جب نبی نے کہہ دیا کہ ایک اس کے ساتھ رہے گا اور وہ اس کے ساتھ رہے گا, تو اگر قرآن نظر آ رہا ہے تو مانو امام مہدی ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. دو سو سے زیادہ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 200 سے زیادہ علماء اہل سنت. یہ کہ اہل سنت عالم نے ہی تحقیق کی ہے. مولانا مفتی محمد ہاشم سندھی نے
نواب شاہ کے رہنے والے اور ہے بھی راجپوت. انہوں نے یہ تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ اہل سنت علماء متقدمین ہیں, محدثین ہیں, بزرگ علماء, کبار علماء, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے. یعنی یہ بحث جو ہے کہ حضرت کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک صحافی نے مجھ سے انٹرویو کیا تھا, تو ہم نے جو جواب دیا تو اس پہ بہت سارے دوستوں نے ایک طوفان مچا اس انٹرویو کے بعد. تو ہم تو ویسے بھی طوفانوں سے نکلنے والے لوگ ہیں. سفینۃ النوح کے اوپر سوار لوگ. نبی نے حضرت نوح کی کشتی کی طرح اہل بیت کو قرار دیا ہے نا. تو اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ کبھی بھی غرق ہونے والے نہیں ہیں. نبی نے کہا ہے نا, نبی نے فرمایا جو اہل بیت سے جڑے گا وہ غرق نہیں ہوگا, جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ برباد ہو جائے گا. تو ہمیں تو ہر مشکل گھڑی کے اندر ہر مشکل تو نہیں تھی. مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تو ابھی اور مشکل آتا نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ تو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں نا ہوائیں. باد مخالف, یہ مخالف ہوا جو ہے یہ تو آپ کو اور اونچا اڑائے گی. جس طرف آپ اڑ رہے ہوں گے ہوا مخالف آئے گی تو آپ اوپر جائیں گے. تو گھبرانے کی اور پریشانی کی تو اس میں بہرحال ایک مسئلہ ہوا, باتیں ہوئیں, طرح طرح کی باتیں ہوئیں, اور الحمدللہ میں تو اپنی جگہ مطمئن ہوں. ہم نے اپنی بات مکمل کی. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو کسی کو بری لگے, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہماری نہ ہو. یعنی ہم نے بات بھی اپنی کی ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونے دی, کسی کو چٹکی بھی نہیں بھری, اور بات بھی پوری ہو گئی. تو یہ تو ہونا ہی ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. تو وہاں پر کچھ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. وہاں انہوں نے سوال کیا تھا کہ امام مہدی کسی غار میں ہے, امام مہدی کسی سرداب میں ہے, امام مہدی کہاں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ امام مہدی جب غائب ہوئے تھے تو ایک سرداب میں, سرداب کہتے ہیں بیسمنٹ کو, غار نہیں تھی وہ بھی, سرداب بیسمنٹ. ہر پرانے گھروں کے اندر پہلے تہخانے بنے ہوتے تھے. تو امام مہدی جب غائب ہوئے تھے تو سب کو خدا حافظ کہہ کے تہخانے میں گئے تھے. سب یہ سمجھے تھے کچھ دیر بعد واپس آ جائیں گے, اس کے بعد سے وہ تشریف نہیں لے کر آئے. تو وہ گئے ہیں غار کے ذریعے سے غائب ہونے, مگر غار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا پھر کہاں ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں ہو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ حاضر ہونا اور ہے, ظاہر ہونا اور ہے. ہاں, اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پر سب ظاہر نہیں ہے. حتی آپ پر بھی ایک دوسرے کے برابر والا شاید ظاہر نہ ہو. یعنی جسے پہچانتے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے, جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے. ہمارے امام حاضر ہے, ظاہر نہیں ہے. جب میں پہچاننے لگوں گا ظہور ہو جائے گا. اللہ نے چاہا ہے کہ ابھی انہیں ظاہر نہ کرے, حاضر تو ہے وہ. میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے آج یہاں تشریف فرما ہو, آج آئے میں ہو. تو بڑا میرے اوپر ایک کارٹون بھی بنایا تکفیریوں نے, تکفیری جو کافر بولتے ہیں نا, وہ انہوں نے کارٹون بنایا کہ لو اب تک تو ان کے عالم کہتے آ رہے تھے کہ غار میں ہے, اور یہ شہنشاہ نقوی نے نئی بات ہے. نئی بات تھوڑی کی ہے, سمجھانے کی بات کی ہے. سرکار دو جہاں 40 سال تک مکے میں حاضر تھے, ظاہر نہیں تھے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں, مگر سب جانتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے. موجود تھے مگر پہچاننے میں نہیں آتے تھے. سرکار نے جب فرمایا کہ میں نبی ہوں تو ظاہر بھی ہو گئے. تو حاضر ہیں ہمارے امام. ہم آغا خانی دوست کہتے ہیں کہ صاحب حاضر امام مانو, تو ہمارا امام حاضر ہے. ہم حاضر امام کو ہی مانتے ہیں. اتنا حاضر ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے. یہ نبی کا فرمان ہے, یہ حدیث مبارکہ ہے. لولا الحجہ لساقط الارض علی اہلہا, اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے. یہ سرکار کا ہی فرمان ہے. یہ ساری حدیثیں سنی شیعہ کتابوں میں, یہ سرکار کا ہی فرمان ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. معرفت اور ہے, دیکھنا اور ہے. نبی یہ نہیں فرما رہے کہ جس نے دیکھا نہ ہو.
بغیر دیکھے بھی معرفت ہو سکتی ہے. اللہ کو دیکھا ہے؟ معرفت الہی کا کیا مطلب ہے پھر؟ رسول اللہ کو کسی نے ہم نے دیکھا ہے؟ مگر معرفت رسول کی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حدیث مبارکہ میں ہے من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو فقط مات میتۃ جاہلیہ. میرا موٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت امام نہیں ہے تو ہمارا امام کون ہے؟ اور اگر ہمارا امام ہی نہیں ہے تو نبی فرما رہے ہیں جو معرفت امام نہ رکھتا اور مر جائے. تو اس زمانے کے لوگ کیا مر رہے ہیں؟ اس زمانے میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ کیا مر رہے ہیں؟ کیسے مر رہے ہیں؟ کیا وہ کافر کفر کی موت مر رہے ہیں؟ وہ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں؟ نہیں. ان حدیثوں کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ ایک وجود ہے جسے ہم دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں. جب پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہو جائے گا. اچھا جو لوگ پہچانتے ہیں نا 313 یا 10,000، کیونکہ حضرت کے ظہور کے مراحل ہیں. سب سے پہلے 313 پہ ظاہر ہوں گے، پھر 10,000 پہ ظاہر ہوں گے، اور پھر جب 10,000 پہ ظاہر ہو جائیں گے تو حضرت خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کے فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. قرآن کی آیت پڑھیں گے. اللہ کا باقی رکھا ہوا تم اگر مومن ہو تو تمہارے لیے خیر ہے. یہ قرآن کی آیت جو امام زمانہ کے بارے میں. یہ آیت ٹیک لگا کے دیوار سے آپ اعلان کریں گے، ساری کائنات ساری دنیا آپ کو پہچاننے لگے گی. تو یہ انداز ہوگا معرفت کا. لیکن جو 313 ہوں گے جو حضرت کے وہی اصحاب بدر کی طرح، اصحاب بدر کی جو تعداد تھی نا، اسلام کا پہلا لشکر اور اسلام کا آخری لشکر. اسلام کا پہلا لشکر اصحاب بدر، اور اصحاب خاص امام زمانہ وہ بھی 313 ہوں گے. یہ ایک تین کا بڑا اثر ہے. یہ 313 کا بڑا اثر ہے جی. ان کو 3 ایک 3 اس کو جوڑیں تو 7 جی. ہفتے کے دن 7، خانہ کعبہ کے چکر 7. 7 کے عدد کے اندر جتنی تاثیر پائی جاتی ہے عزیزان گرامی، وہ 4 کے عدد میں، وہ 3 کے عدد میں، وہ 1 کے عدد میں نہیں ہے. بڑا گہرا تعلق ہے 7 کے عدد کے ساتھ. میرا ذوق بھی اس موضوع میں ہے. کبھی 7 کا عدد